الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق اللہ العظیم. خوف حق الفت احمد کو نہ چھوڑ اے اکبر، خوف حق الفت احمد کو نہ چھوڑ اے اکبر، منحصر ہے انہی دو لفظوں پہ سارا اسلام. بزرگان محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے دوسرے پارے کی ایک آیت تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے، مشرکوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے نہیں فرما رہے، بلکہ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، لیکن صرف ایمان ہی پر اکتفا کر لینا اور ایمان ہی پر بھروسہ کر لینا یہ کافی نہیں ہے. ایمان یہ در حقیقت یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر آئے گا تو مذہب قابل قبول نہیں ہوں گا. دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہیں، لیکن ان مذاہب کے اندر برحق اور سچا اور پکا جو دین ہے جس میں کسی ملاوٹ کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ دین اسلام ہے. اور باقی سب مذاہب یا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ مذاہب کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں یا وہ گھڑے ہوئے مذاہب ہیں. مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر یہودیت ہے اور عیسائیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مذہب کو بھی نازل کیا تھا، مگر یہ مذہب کے اندر بگاڑ آ گیا ہے، تحریف ہو چکی ہے، اتنی بگڑی ہوئی شکلیں ہے. اور بہت سے مذہب ہیں جنہیں ہم یقین نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہ پرانے مذہب تھے، بلکہ یہ ایک سماجی ادیان تھے، سماجی مذہب تھے، لیکن وہ اب بگڑ چکے ہیں. تو دین اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک شخص جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ راحت و آرام میں رہا ہو، یعنی اس سے زیادہ کوئی دنیا کے اندر راحت و آرام سے نہ رہا ہو، کہ دیکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کتنا زیادہ زمانہ گزر چکا ہے اور ابھی قیامت تک کتنا زمانہ گزرے گا. ان سب کے اندر ایک وہ آدمی جسے سب سے زیادہ راحت اور آرام ملا ہو، اس آدمی کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ اسے جہنم کی فضاؤں میں، ہوا میں گھما کر لاؤ. یہ نہیں حکم ہوگا کہ جہنم میں ڈال کر آؤ، بلکہ گھما کر لاؤ. جب اسے جہنم کی فضاؤں سے گھما کر لایا جائے گا تو پھر اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تو نے جہنم کو کس طرح پایا. تو کہیں گا کہ میں نے جو ابھی تکلیف صحیح ہے تو میں نہیں جانتا کہ میں کبھی خوش ہوا ہوں. یہ جہنم کی فضاؤں میں زیادہ دیر گھوم کر آنا یہ اس کی ساری خوشیوں کو مٹا دے گا، محو کر دے گا، وہ تمام خوشیوں کو، راحت کو بھول جائیں گا. یعنی جہنم کی تکلیف اس کے رگ رگ کے اندر سرایت کر جائیں گی. تو یہ دین اسلام یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے کہ جو شخص کافر ہے ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم سے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکیں گے، ہمیشہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے اور کبھی انہیں موت نہیں آئیں گی
اور جن کے پاس دین اسلام ہے، چاہے وہ بد اعمال ہو، ان کے اعمال صحیح نہ ہو، لیکن وہ اسلام کی دولت کی برکت کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ جہنم کے چھٹکارے کا ایک سبب جو ہے تو یہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی سبب نہیں ہے۔ تو یہ دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اور لیکن یہ اسلام پر اکتفا کر لینا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے ایمان لے آ گئے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید در تاکید سے ذکر کی ہے کہ یقیناً انسان ضرور بھی ضرور خسارے کے اندر ہے۔ اب ہر انسان خسارے میں یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ اب خسارے سے کون لوگ بری ہے جو خسارے میں نہیں ہے، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ تو یہاں پر ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کے کرنے کا بھی ذکر ہے، یعنی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نیک اعمال نہیں کرتے ہیں تو ہم خسارے میں ہیں، اور اعمال کا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم اصل مضمون کی طرف آتے ہیں کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا ہماری زندگی کے اندر اسلام داخل ہوا ہے، کہ اسلام کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام سے عبادات کا نام ہے، اور اسلام سے مسجد کی حد تک کا نام ہے، اور ہم سے مسجد کے حد تک کے مسلمان ہیں، بلکہ اسلام یہ ایک فطرت ہے اور زندگی کے ہر ایک شعبے پر حاوی ہے۔ زندگی کا ہر ایک شعبہ اسلام کے اندر آتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین اسے یہودی اور نصرانی اور عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا لیتے ہیں۔ تو اب فطرت کیا ہے؟ تو فطرت یہ ہے کہ ہر انسان یہ جھوٹ کو، مکر و فریب کو، دھوکہ دہی کو یہ غلط سمجھتا ہے، اس کی طبیعت ان چیزوں کو ناپسند کرتی ہے، اور اس کی طبیعت اچھی باتوں کو پسند کرتی ہے، اور بری باتوں سے اس کی طبیعت خود ہی ناگواری ظاہر کرتی ہے۔ تو ہر انسان کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ گندی چیزوں کو ناپسند کرے۔ تو اب اسلامی فطرت ہے کہ اسلام نے انہی باتوں کا حکم کیا ہے جنہیں فطرت تسلیم کرتی ہے، جنہیں فطرت پسند کرتی ہے، اور جن باتوں کو فطرت پسند نہیں کرتی ان باتوں کا اسلام نے حکم نہیں دیا ہے۔ تو دین اسلام یہ فطرت ہی ہے۔ ہر انسان کو دیکھ لو کہ ہر انسان کی فطرت ایک ہی ہوں گی، لیکن جیسا اس کا کلچر ہوتا ہے، جیسا اس کے باہر کے حالات ہوتے ہیں، تو باہر کے حالات میں ڈھلتے ڈھلتے اس کی فطرت ختم ہوتی ہے، اس کی فطرت مٹتی ہے، اور فطرت اس کی دھیرے دھیرے بدلتی ہے۔ لیکن فطرت بدلنے کے بعد بھی اس کے اندر کے جو مادے اور ضمیر جو ہوتا ہے، تو اس کا ضمیر دھوکہ دہی کو اور ناجائز چیزوں کو یہ پسند نہیں کرتا۔ کہ اگر ہم کسی عیسائی کو، کسی غیر مذہب والے کو یہ بات کہیں کہ وہ جھوٹ کو پسند کرتا ہے یا نہیں، تو وہ کہیں گا کہ ہم جھوٹ کو پسند نہیں کرتے۔ اور کسی دھوکہ دہی کرنے والے کو ہم یہ کہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہو، مکر و فریب کرتے ہو، کیا تم کوئی تمہارے ساتھ دھوکہ کرے، مکر و فریب کرے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ تو چاہے اس کا مذہب عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ تو یہی فطرت ہے۔ لیکن انسان کی فطرت یہ باہر کے ماحول سے اور باہر کے کلچر سے یہ بدلتی ہے، اور ظاہری طور پر فطرت کے خلاف عمل کرنے لگتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ یہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین کے کلچر کی وجہ سے، والدین کے ماحول کی وجہ سے بچہ یہودی، عیسائی اور مجوسی ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے اندر پورے داخل ہو، تو کس طرح داخل ہو؟
تو اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہے، مگر سب سے افضل شعبہ جو ہے تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی اللہ کو ماننا اور اس کے رسول کو ماننا۔ اور ان دو کے ماننے میں سارا اسلام آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا، زندگی کے ہر ایک طریقے کا اور حکم فرما دیا ہے، اور اس کی تشریح اور اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمائی ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا اسے کہتے ہیں توحید، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری خدائی میں یکتا مانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر یکتا مانیں، ہر چیز کے اندر ہم اللہ تبارک و یکتا مانیں، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کو رسالت کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے جو ایمان مجمل مفصل پڑھا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ تو ان چیزوں کو ہم نے مان لیا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتے ہیں تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کے جو اعمال ہے تو اسلام کے اعمال پر عمل کرنا پڑے گا، ان کے اوپر ہمیں چلنا پڑے گا۔ اگر ہم اس کے اوپر نہیں چلتے ہیں تو گویا کہ ہم خسارے کے اندر ہے۔ تو ایمان کے اندر جو ہے جو دل سے ماننے والی چیزیں ہیں تو انہیں عقائد کہتے ہیں، اور دوسرا ان کا نام ایمانیات ہے، اور اس کے بعد زندگی کے دیگر شعبے ہیں کہ سب سے پہلے عبادات آتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر حسن سلوک کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور یہاں تک کہ یہ سیاست بھی اسلام سے باہر نہیں ہے بلکہ اسلامی کا ایک حصہ ہے۔ تو ہمیں ہر چیز کے اندر، چاہے ہمارا تجارت ہو، ہمارا بزنس ہو، ہمارا کوئی کاروبار ہو، چاہے ہم سیاست میں ہو، چاہے ہم نوکری پر ہو، ہر چیز کے اندر ہمیں اسلام کو لانا پڑے گا، کہ اگر ہم ہر چیز کے اندر اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو جبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم کسی ایک چیز کے اندر بھی ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو گویا کہ ہم پورے کامل ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام یہ ناقص ہے۔ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اپنے اعمال کو نیک کرے، اعمال صالحہ اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر ان لوگوں کو حاکم بنا دیں گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایمان کے لانے پر، اسلام کے قبول کرنے پر کامیابی اور خدائی یہ کیا حکومت کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس پر کیا ہے کہ اگر ہمارے اعمال صحیح ہو جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کریں گے۔ آج ہم روزانہ دیکھتے ہیں تو ہر وقت، ہر صبح ہمیں ایک غمناک خبر، غم کی خبر ہمیں سننے میں آتی ہے، پڑھنے میں آتی ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اس کونے پر یہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کھلا جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کھلا جگہ حالات خراب ہو رہے ہیں، یا کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ کھلا جگہ موسم خراب ہے تو وہاں مسلمان پریشانی میں ہے۔ تو آج مسلمانوں کے پریشانی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، بلکہ وہ صرف عبادات کو اسلام سمجھ رہے ہیں، دوسری چیزوں کے اندر، معاملات کے اندر، تجارت میں، معاشرے کے اندر یہ اسلام کو انہوں نے اپنی زندگی سے نکال چکا ہے، کہ اگر بزنس کر رہے ہیں تو کمی زیادتی کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، یا کبھی جھوٹ اور مکر فریب سے کام لے رہے ہیں، یا کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سب باتیں اسلام کے خلاف ہے۔ یہاں پر لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یورپ کو دیکھو، امریکہ کو دیکھو، یہ لوگ ترقی پر ہے،
ان کی تجارت ہے، ان کی بزنس ہے، بہت وسیع ہے۔ تو اب ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے جیسے لباس پہن رہے ہیں، ان کے جیسا کلچر اپنا رہے ہیں، لیکن ہم نے صرف ان کے طور و طریق کو اپنایا، لیکن ان کے آدھے ہی طریق کو اپنایا۔ جو اسلام کی خوبیاں تھی تو اسلام کی خوبیوں کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، اور اسلام کی خوبیوں کو انہوں نے اپنایا ہے کہ اگر ہم انہیں دیکھیں تو ان کے اندر یہ حالت ہے کہ وہ اپنی ذات کے فائدے کو قوم کے فائدے پر ترجیح نہیں دیتے، بلکہ قوم کے فائدے کے لیے اپنی ذات کا نقصان کر دیتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے یہ رکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا کسی طرح فائدہ ہو، لیکن اور وہ اسی بنا پر ترقی کر رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہماری قوم یہ بدنام نہ ہو، لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے ہماری قوم کے فائدے کو نقصان میں ڈال دیتے ہیں، اور بہت سے اعمال ہم ایسے کرتے ہیں کہ جن کی بنا پر ہمارا اسلام اور ہمارا مذہب بدنام ہوتا ہے۔ کہ جس کی ایک سادی مثال دیکھ لو کہ اسلام کے اندر جو ایک طلاق ہے تو یہ ایک نعمت ہے، لیکن یہ طلاق یہ ایمرجنسی کا کام ہے کہ جب میاں بیوی کی شادی ہو جائے اور اس وقت ان کی مزاج آپس میں نہ ملے، اور آپس میں ان کی مزاج کے نہ ملنے کی بنا پر زندگی جب ان کی جہنم بن رہی ہے تو وہ صحیح طریقے سے علیحدہ ہو کر اور دوسری جگہ اپنا گھر بسا لے۔ تو یہ ایمرجنسی کے اندر ہے، لیکن مسلمانوں نے اسے کھیل بنا دیا۔ تو یہ مسلمانوں کے کھیل بنانے کی بنا پر غیر لوگوں نے ہمیں اس بنا پر طلاق کے مسئلے کے اوپر ہمیں بدنام کرنا شروع کر دیا۔ تو بدنام کرنا اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے طلاق کے قانون کو غلط استعمال کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم پورے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، کہ اسلام جو ہے تو زندگی کے پورے شعبوں میں سے اسلام کا خلاصہ جو ہے تو 5 چیزوں پہ ہے۔ نمبر 1 کہ ہمارے عقائد صحیح ہو، نمبر 2 ہماری عبادات صحیح ہو، نمبر 3 ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اخلاق، معاشرے اور سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ ہمارا صحیح ہو، اور نمبر 4 ہمارے اخلاق صحیح ہو، اور نمبر 5 کہ ہم میں سے ہر شخص کیا ہے، حاکم ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کلکم راع وکل راع مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت اور اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماتحت جو بھی لوگ ہیں تو ان کے اوپر عدل و انصاف سے کام لیں، کسی ایک کو ترجیح دے کر دوسرے کو ناحق نہ ستائیں، اور گھر کے اندر ہم دینی تعلیم کی، دینی تربیت کی فکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالی